ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19، 20، 21 فروری 1938 میں 47 میں ملک آزاد ہوا، یہ اجلاس 1938 میں، اس سے بھی 9 سال پہلے، یعنی آج کے مقابلے میں 80 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا۔ اس کے اندر تجویز دیکھیے آپ، ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے، اس وقت کی بات ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے، اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے۔ اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب، مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے، یو پی کانگریس کا شائع کردہ الیکشن بورڈ، نیشنل ہیرالڈ پریس، لکھنؤ، 1946 کے اندر، شاید 10 فروری ہے جو میں نے نقل کیا ہے، وہ مٹا ہوا سا تھا، اس کے اندر یہ بلیٹن شائع ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی جمعیت علماء کے بار بار کھچوکے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر ملک ہے، وہ وعدہ کرتے چلتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، مذہب کا محفوظ ہے؟ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سول کوڈ، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا، گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا۔ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟
یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے۔ مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آباد ہے، آباد بھی نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے اور ناپاک تصویر ہے ہم کہتے ہیں۔ جس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے ہے۔ کہاں ہے جی؟ کیا کر رہے ہو؟ اس ملک کو، ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو۔ جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسے قبول نہیں کرے گی۔ اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، اس کے بعد ہم کس کے سامنے سر جھکائیں گے؟ ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ میرے بھائی، آپ ایک اس کو لیتے ہیں، میں کہتا ہوں اے کر بیٹھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اوقاف محفوظ ہیں، یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کی ہے۔ اوقاف کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے، عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے۔ اور کتنی مسجدیں ہیں جن کے پاس اوقاف، اللہ اکبر، لاکھوں کروڑ کے اوقاف ہیں۔ جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں ہیں، دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئیں اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس وقف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر، اگر ہندو برہمن ہے مسلمان بھی برہمن ہے۔ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا۔ کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق کو لیں گے۔ آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی۔ آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟
بی جے پی ہار گئی۔